اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ عام دنوں میں لوگ اللہ کی رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت لوگوں کو ڈھونڈتی ہے، گناہگاروں کو ڈھونڈتی ہے، تاکہ اس سے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر دیا جائے اور برکتوں سے مالا مال کر دیا جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام مہینوں میں اور ماہ رمضان المبارک میں کیا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر، ایک تو شرعی عذر ہے خواتین کے لیے، شرعی عذر ہے مردوں کے لیے، سفر میں ہے، بیمار ہے اور نہیں رکھ سکتا، یہ شرعی عذر ہے۔ فرمایا بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور پھر بھی ماہ رمضان المبارک کی روزے کو کالے یعنی نہ رکھے، اگر اس کے بعد پورے سال بھی رمضان یعنی روزہ رمضان المبارک کی ایک روزے کے بدلے میں رکھنا چاہے، پورے سال کے روزے بھی اس ایک روزے کا مداوع نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ قرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جو خیر و برکات ہے وہ کہاں سے لائے گی؟ جیسے ایک اللہ والے کے متعلق آتا ہے، حضرت مولانا ادریس مرتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف میں لکھا ہے، ایک اللہ والا انتہائی عذر کی وجہ سے باجماعت نماز اس کی رخصت ہو گئی، اور وہ عذر کیا تھا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، اس کے تجہیز و تکشین میں لگا تھا، تو اس وجہ سے جماعت کی نماز اس کی رہ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ جماعت کی نماز چلی گئی، اب کسی مسجد میں بھی جماعت عصر کی یا مغرب کی تھی غالباً، تو وہ جماعت مجھ سے رخصت ہو گئی۔ یہ بھی سنا کہ ایک جماعت کی نماز کے بدلے میں اللہ پاک 27 نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، یہ تو نیت پر ہوتا ہے۔ تو اس اللہ والے نے 27 مرتبہ وہ نماز دہرا دی کہ چلو 27 درجے اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں، میں اس نماز کو 27 مرتبہ دہراتا ہوں۔ آواز آئی، اے فلانے، وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے 27 مرتبہ نماز تو دہرا دی، لیکن وہ جو فرشتوں کا آمین ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور مقتدی اس پر آمین کہتے ہیں، تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فمن تامین تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی لیے تو فرمایا جماعت کی نماز میں بہت خصوصیات ہے، بڑی برکت ہے۔
تو کہا اے فلاں نے 27 مرتبہ تو نماز کو دہرا دیا، لیکن وہ فرشتوں کا آمین کہا گیا، یعنی وہ تو تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ بہرحال فرمایا اگر پھر اس ایک روزے کی بدلے میں پوری زندگی اس کی قضا کرے، پوری زندگی روزے رکھے، قضا تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ خیر و برکتیں جو رمضان المبارک کی ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ بڑے اچھے اور صحت مند لوگ آسانی کے ساتھ ایسے چھوڑ دیتے ہیں روزے کو کہ پرواہ ہی نہیں ہے ان کو۔ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، یہ جو ٹیکسیاں کرائے پر چلتی ہیں، میں نے ایک ٹیکسی منگوا لی مسجد آنے کے لیے۔ تو اس وقت میں نے دیکھا ہٹا کٹا نوجوان، یعنی صحت میں بہت اچھی صحت کا مالک تھا، ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ تو اس نے پانی کا بوتل رکھا ہوا تھا، میں نے پوچھا یہ افطاری کے لیے رکھا ہے؟ کہا نہیں جی، میں تو ہر گھنٹے کے بعد پانی پیتا ہوں۔ میں نے کہا رمضان المبارک میں بھی؟ کہاں رمضان میں بھی؟ میں نے کہا استغفر اللہ، روزہ نہیں رکھتے تم؟ کہا نہیں رکھ سکتا ہوں، نہیں رکھ سکتا ہوں، ہمت نہیں ہے مجھ میں، تصور سے کام جاتا ہوں۔ تو بعض بدنصیب ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے تصور سے کام جاتے ہیں، رکھنا تو دور کی بات ہے۔ میں کہ ظالم، ہمت تو کر لیتے، کوشش تو کر لیتے، پھر اللہ پاک کیسی توفیق دے گا یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ توفیق من جانب اللہ ہے جس کو اللہ عطا فرمائے۔ انسان واقعتاً نہیں رکھ سکتا، وہ جو ہر وقت پانی پینے والا ایک آناکانی کا ایک ذوق رکھتا ہے، لیکن روزے کی نیت کرے، روزہ رکھے، تو اس کی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ جب ایک چیز اللہ کے لیے خاص ہو جائے پھر اللہ کی توفیق اس میں شامل حال ہو جاتی۔ میں نے کہا بڑے بد نصیب ہو تم، کاش مجھے پہلے پتہ چلتا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ جا رہا ہوں جس کا روزہ نہیں ہے، تو میں تو وہ جتنا اللہ کی رحمت سے دور ہے میں اس سے کام جاتا ہوں کہ کہیں میں ان رحمتوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ بہت سمجھایا، کہتے نہیں بہت سے لوگوں نے مجھے سمجھایا، رشتہ داروں نے سمجھایا، لیکن نہیں رکھ سکتا ہوں، بس صاف بات ہے۔ میں نے کہا کبھی زندگی میں روزہ رکھا ہے؟ کہا نہیں رکھا ہے۔ اب ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا ہے، ہمت نہیں کرتے، اچھے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن بزدلی کی انتہا ہوتی ہے ان کی، کم ہمتی کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ خدا کے نافرمان، خدا کے باغی اللہ سے کس رحمت کی یہ امید رکھتے ہیں؟ یہ کس امید پر جی رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی رحمت ان پر نازل ہوگی؟ جس کا حال یہ ہو، بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اللہ کے رسول پر،
کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، یہ فرض ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے، یہ نہیں کہ خالی تم پہ فرض ہے، فرمایا تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان پہ بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ اور بات ہے، جس طریقے سے شریعتیں مختلف رہیں، قرآن حکیم کے پارہ نمبر 25 میں اللہ پاک نے صورت شورا میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں یہ ذکر فرمایا ہر ایک کو مختلف طور پر اللہ نے شریعت ادا کیا ہے۔ تو ان شریعتوں میں فرق رہا، نمازوں میں کمی بیشی تھی، عبادتوں میں اللہ کے احکامات کے مطابق کمی بیشی رہی، لیکن اللہ کو علم ہے۔ اللہ پاک نے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے آخری مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 5 نمازیں فرض کیے گئے، فرمایا پڑھیں گے تیری امت کے لوگ 5 نمازیں، لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے آخری نبی، جائیے اس میں بھی تخفیف کیجیے، اس لیے کہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں اور وہ اس کو ادا نہیں کرتے تھے۔ یعنی بولتے بولتے میری ہمت جواب دینے لگی کہ خدا کے بندو یہ 2 نمازیں ہیں تمہارے اوپر فرض، کیوں ادا نہیں کرتے تم؟ تو فرمایا میرے امت پہ تو 2 نمازیں فرض تھے، وہ اس سے ادا کرنے سے قاصر تھے، نہیں رکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ آپ جائیے اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ 5 بھی بہت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کافی ہے، میری امت کے لوگ اتنی کم ہمت اور بزدل نہیں ہوں گے کہ وہ 5 نہیں پڑھ سکیں گے، ضرور وہ 5 نمازیں پڑھیں گے۔ اسی پر اکتفا ہوا۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے حبیب جیسے آپ سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب کیسے روزے فرض تھے؟ آیا ان پہ بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے، یا دیگر مہینوں میں کوئی مہینہ تھا ان کے روزے کی فرضیت کا، یا ان پر بھی جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مہینے روزے فرض ہے، یا کم و بیش کبھی 29 بھی ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ان پہ بھی یہی 29 یا 30 روزے فرض تھے۔ واللہ عالم، اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت پہ روزے فرض تھے۔ جیسے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے روزے ہر مہینے کے 3 دن تھے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، یعنی ہر اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھے، تو وہ ان کو ادا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن روزے رکھتا تھا، ایک دن افطار کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھتے، 2 دن افطار کرتے۔ تو یہ ان نبیوں کے روزے تھے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کوئی شریعت روزے سے خالی نہیں تھی۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ فرماتے ہیں
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے امتیوں پہ، آپ کی امت پہ بھی یہ روزے فرض ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم صفت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا بہترین اللہ پاک کی عبادت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یعنی اس سے انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس دل میں اللہ پاک کے خشوع کا ایک شجرہ طیبہ یہ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک خوف خدا جو اللہ پاک کا ایک ڈر سا ہے وہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مخفی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ ہے نا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا نے آ کر ایک سے کہا کہ بھئی یہ شخص بڑا نمازی ہے اور یہ ہر وقت نماز میں مشغول ہے، تو اس نے اس کے طرف رخ کر کے کہا ساتھ میں یہ بھی بتاؤ میرا روزہ بھی ہے، نماز کے اندر کہا ساتھ میں ان کو یہ بھی بتاؤ کہ میرا روزہ بھی ہے۔ اب کہنے والے کو تو علم نہیں تھا کہ بھئی اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں اندازہ ہو جاتی کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں کم از کم لینے والے کو تو علم ہو جاتے ہیں کہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اسی طریقے سے حج کرتے ہیں، یہ اول حج جو ہوتا ہے نا، اول اپلا حجیان چیزی زبردر کی دعوی چی بس یو جنډیانی وي یو دغه وي یو استقبال وي او خلکو غاړګیانې نیولي او زما په غاړه کې را اچي او یو هو ها وي لکه واده چی، لکه واده چی د ده زړه دی غواړي۔ یہ پہلی مرتبہ حج کرنے والی کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بس ایسے دھوم دھام ہو جیسے ایک شادی کی تقریب ہو، لوگ گئے تو پلانے سره خبره نه کوم ولی نه کوي زه چې حج سره لم دی ایئرپورٹ استقبال نہ راغلی، یعنی دل میں یہ کہ فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، وہ میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آیا تھا، ایئرپورٹ پر ملنے کے لیے آ جاتا۔ تو اور دوسرا حج میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، پھر یہ ہوں ہاں کی بات اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اور تیسری حج میں تو للہیت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ دل میں ہوتا ہے کہ کاش میرے استقبال کو کوئی بھی نہ آئے، اتنی للہیت بن جاتی ہے۔ جیسے ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بچہ عمر دا گھڑی ولاړه ده ولاړه زه خو دا روان یم اوس ګرځه ورځ تقریر کوئ ښځې چې زه په خبر شوم که زه خو دا روان یم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کے لیے کھڑا کرو، جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مصنوعی غصہ صحیح اس کے اظہار کر لیا کرو، مصنوعی غصے کا اظہار کر لیا کرو، اور جب یہ 14 سال کا ہو جائے پھر خود بخود نمازی بن کر اس کی جوانی کا آغاز ہوگا۔ بچے ابتدا میں جب آپ نماز کے لیے کہو گے وہ وضو کرے گا یا نہیں کرے گا، نہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، 7 سال کے بچے میں کیا خدا کا خوف ہوگا، وہ والد کی ڈر سے پڑے گا، بلکہ سجدے میں سر اٹھا کر دیکھے گا کہ والد دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے،
کیفیت یہ ہوگی. اللہ فرماتے یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے. اس عمر میں وضو کی کوئی شرط نہیں، طہارت کی شرط نہیں، کپڑوں کی پاکیزگی کی شرط نہیں، بس بچے کو نماز کے لیے کہا کرو. اور یہ بھی شرط نہیں کہ یہ خوف خدا سے نماز پڑھ رہا ہے یا اپنے والد کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں. لیکن اس کو کہو نماز پڑھتے منځ وکړئ، کور ته راسئ، اول پوښتنه وکړه هلکه ډوډۍ ته خو کښېنئ، لمونځ یې کړی دی؟ دی به یا درواغ وایي یا رښتیا وایي چې و یا ومې کوي یا دغه، دا هم ډېر دی. یو سوچ به زده پیدا سی په لمانځه، ایک سوچ، ایک تصور اس کا بنے گا کہ بھائی والد صاحب نے آج نماز کا پوچھا تو کل یہ واقعتاً نماز پڑھے گا. پھر جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے فرمائے مصنوعی غصے کا اظہار کرو. وہاں بھی بہرحال شرط تو نہیں ہے، لیکن اس کی دل کے اندر خود بخود یہ احساس پیدا ہوگا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، اور میں بھی کروں. جیسے تیسے وضو کر لے گا، جیسے تیسے وضو کر لے گا، لوگوں کی دیکھا دیکھی. اور فرمایا جب یہ بچہ جوان ہوگا تو انشاءاللہ یہ نمازی بن کر جوانی میں قدم خود بخود رکھے گا، پھر کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اگر تربیت پہلے ہوا ہو. اس انداز سے نہ ہوا ہو تو جوانی میں بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، بڑے مشہور تبلیغی جماعت کے عظیم ہستی ہے. فرماتے ہیں ایک شخص اللہ پاک نے اس کو یعنی اچھے عہدے پر بھی تھا اور اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، پھر تبلیغ میں اس نے وقت لگایا. کہ ایک دن میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب آپ چلیے ہمارا گھر. والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، بوڑھے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے. کہتے میں نے کوئی وقت رکھ لیا، میں نے کہا چلتے ہیں. تو جب ان کے گھر گیا تو چھوٹا پوتا تھا، یعنی اسی شخص کا بیٹا تھا جو اس کے والد یعنی وہ اپنے پوتے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور گود میں تھا. کبھی خیر علیہ صلی ہونے کے بعد میں نے نماز کی ترغیب شروع کر دی کہ نماز میں یہ دولت ہے، نماز میں یہ چیز ہے، نماز میں یہ ملتا ہے. تو کہنے لگا مولوی صاحب بس میں نے بھی اب عہد کر لیا کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن میرے یہ پوتا جب حافظ قرآن بن جائے گا پہلی نماز اس کے پیچھے پڑھوں گا. میرے یہ پوتا جو اس وقت 3-4 سال کا تھا کہا جب یہ حافظ قرآن بن جائے تو پہلی نماز میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. تو طبیعت نہیں بنی ہے نماز کی. نماز کی طرف جب ابتدا میں ایک رجحان نہ بنے آخر میں جا کر پھر ایسا ہی ہوتا ہے. بوڑھا ہو جائے گا لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک رکھے گا لیکن نماز کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے محترم دوستو یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے، بہت خیر و برکت کا مہینہ آ رہا ہے. اس کو بوجھ مت سمجھو. نسواریانو تی ته وایم دا نسوار څه کم کوي، خاص کر هغه چې په دغه کې راواخلي او یو پاو نسوار خولې ته ور واچوي، په هغه خو بیا بیخي بدحالي. دا لږ لږ چې دا بیا هم څه ګزاره وکړي، دا یو پاو چې دا په لاس کې ور واچوي او خولې ته ور واچوي دا خطرناکه دي. د سره خو سره خبره نه کېږي، ګایدل مشکل دی. ځان کنٹرول کړئ، وسله کنٹرول کړئ، نسوار کی تعداد کو کم کرو، اس کے استعمال کم کرو، آہستہ آہستہ ختم کرو. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے اللہ پاک مغفرت فرمائے، اسی ممبر پر کہا کرتے تھے ان کو تو اتنی نفرت تھی نسوار سے
ویسے تو نفرت کی چیز ہے، حرام تو نہیں کہہ سکتے ہم، مباح کہہ سکتے، لیکن ان کو اتنی نفرت تھی، وہ کہتے یہ جہنمیوں کا گو ہے، یہ جہنمیوں کا گند ہے، کیوں اس کو استعمال میں لاتے ہو؟ چلو وہ تو تھوڑے مزاج کے سخت ہے، لیکن میں تھوڑا نرمی دکھاتا ہوں، چلو جہنم کی گو نہ صحیح، لیکن کم از کم کم کر دو، اس کو آہستہ آہستہ کم کرو، انشاءاللہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھی تھے، وہ اس کو جب کہتے تھے نسوار بس ختم کرو، وہ ختم، اس نے کہا بس تھوڑے میرا وقت ڈسٹبن سے بھی اور سکڑا، ڈسٹبن میں ڈال دیتا، آدھی رات کو پھر ڈسٹبن میں تلاش کرتا تھا کہاں پر پڑوں۔ ایسی ظالم چیزیں مجھے پتہ نہیں اس میں کتنا نشہ ہے کیا ہے، وہ ڈسٹبن میں تلاش کر کے رکھ دیتا چپکے سے۔ تو بہرحال نسوار رکھنے والوں سے بھی کہتا ہوں، سگریٹ پینے والوں سے بھی کہتا ہوں، خدا را اس کو کم کیجیے، بالکل ختم نہ کیجیے، اس سے ختم نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا ہمارے سلسلے کے پیر بھائی بھی ہیں، مولانا ذوالفقار صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، فرمایا کرتے تھے ایک شخص سے جھوٹ چھڑانے میں ہمیں 40 سال لگا، 40 سال لگے ایک شخص سے جھوٹ چھڑانے میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کسی چیز، کوئی گناہ کا کام، کوئی ایسا کام چھڑانے میں وقت لگتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ میں یہ نہیں کہ تو ایک دم ختم کر دو، آہستہ آہستہ کم کرو، انشاءاللہ جب ماہ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے صاف ستھرے ہو کر داخل ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کو لٹنے والے ہم داخل ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کی خاص عنایات اور برکتیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔